میرا نام عدنان علی فاروقی ہے اور میں آپ کا لیکچر لوں گا آن بہاف آف میں مدھو مالا. آج کا ٹاپک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا: انٹرنیشنل لا، اوریجن، نیچر اینڈ ڈیولپمنٹ. انٹرنیشنل لا کا لفظ آپ نے شاید سنا ہوگا، میڈیا میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اور اگر نہیں سنا تو اس کے اثرات آپ نے ضرور محسوس کیے ہوں گے، کیونکہ آج کی دنیا میں اسپیشلی ان دی گلوبلائزڈ ورلڈ there is an increasing role of international law and therefore it needs to be understood. International law affects business practices, international commerce, war, peace, various negotiations and treaties and agreements signed between nation states. Therefore, it has a very critical importance in the international community and the understanding of the international system. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اور اس کی نیچر اور ڈیولپمنٹ ان دا ماڈرن ورلڈ کیا ہے. ایک بات شاید آپ کو پتا ہو لیکن ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے جس کے اندر اسٹیٹس ہیں، ملٹی نیشنل کوآپریشنز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ سارا جو انٹرنیشنل سسٹم کا جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ طاقت یعنی کہ پاور کے زور پہ چل رہا ہے. Therefore, power and the concept of power is an extremely important aspect of understanding the international system. اور چونکہ انٹرنیشنل سسٹم طاقت پہ چل رہا ہے، انارکک آرڈر پہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ ایک خاص قسم کا ماحول کریٹ کرتا ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے ریاست کے پاس یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے پاس یا ملٹی نیشنل کوآپریشن کے پاس، وہ اتنی ہی طاقت استعمال کرتا ہے اور اپنے مفاد کے اوپر کام کرتا ہے. لیکن یہ سسٹم جہاں طاقت استعمال ہوتی ہے اور انارکک آرڈر ہے، یہ کسی کو پسند نہیں ہے. And all the actors of the international system, meaning to say states, international organizations, multinational corporations, and non-state actors, they all want to replace the framework of power in the international system by law. ایک اہم بات سمجھنے کی نہیں ہوتی ہے، اگر ہم کسی بھی معاشرے کی بھی بات کریں تو جس معاشرے میں طاقت کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے وہاں قانون نہیں ہوتا بلکہ لا قانونیت ہوتی ہے، اور جہاں قانون ہوتا ہے وہاں طاقت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. قانون کے مطابق کانفلکٹس اور تنازع حل کیے جاتے ہیں. لہٰذا انٹرنیشنل سسٹم کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ جو تنازعات اور معاملات حل ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو، اور ایک قانون کی تحت پوری دنیا کو چلایا جائے. اور اسی قانون کا تصور جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کہلاتا ہے. طاقت کی بیسس پہ جب آپ ایک سسٹم، چاہے وہ ایک ملک ہو یا چاہے وہ انٹرنیشنل سسٹم ہو، طاقت کی بیس پہ اگر آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر دھوس بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس کا حق بھی مارا جا سکتا ہے. بیسکلی ہی از لیفٹ marginalized, and therefore since marginalization is also akin to exploitation, this system of power needs to be replaced by a system of law. Therefore it is one of the top agendas of the UN to create a one world government ruled by international law. ون ورلڈ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے مینیفیسٹو یا منشور کا حصہ ہے. یہ ایک بہت کنٹروورشل ایشو بھی بن گیا ہے، بہت کنٹروورشل ٹرم بھی بن گیا ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم
اس لیکچر کے دوران اس کی کنٹروورسی بھی ڈسکس کر لیں گے اور یونائٹڈ نیشنز کا رول ون ورلڈ گورنمنٹ کے تعلق سے کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن بنیادی طور پہ جب ون ورلڈ گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک انٹرنیشنل لا بنا دیا جائے جس کے تحت وہ تجارت بھی کریں، اپنے تنازعات بھی حل کریں، ٹریڈ بھی کریں اور دیگر امور اپنے اسی طرح سے چلائیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کرنا. It might sound like a very good idea, one world ruled by one kind of international law for every nation. But it is an extremely complex idea because the world consists of diverse nations, diverse nationalities. Diverse کا مطلب I hope سمجھتے ہوں گے آپ، مختلف قسم کے اور بہت سارے قسم کے، مختلف اقسام اور بہت سارے اقسام. تو دنیا میں بہت ساری مختلف اقسام ہیں قوموں کی، اور ان کی کلچرز، آئیڈیالوجیز، یہ ہسٹریز، ریلیجنز، نارمز، ویلیوز، اقدار، یہ سب ڈفرینٹ ہیں. لہٰذا ان سب کو لے کے ایک انٹرنیشنل لا بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناممکن کاموں میں سے ہے. اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. پاکستان میں کچھ چیزیں حرام ہیں بائی لا. پاکستان میں شراب پینا حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے اور بہت اسٹرکٹ لاز ہیں. لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے، ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. تو آپ اگر اس چیز کو لے کے اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا آپ شراب کو حرام قرار دیں گے انٹرنیشنل لا کے تحت، یا شراب کو حلال قرار دیں گے انٹرنیشنل لا کے تحت؟ اسی طرح کچھ ملک سیکولر ہیں، کچھ ملک ریلیجس ہیں، کچھ ملک مارکسسٹ ہیں، کچھ ملک لبرل ہیں، اور ان سب کے الگ الگ مورالٹیز ہیں. سب کی الگ الگ اچھائیاں ہیں، اچھائی کا تصور بھی الگ ہے، برائی کا تصور بھی الگ ہے. تو آپ جب قانون بناتے ہیں تو دراصل آپ اسی چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اور چونکہ دنیا کی مختلف قومیں مختلف چیزوں کو جائز اور ناجائز سمجھتی ہیں، لہٰذا ایک کانسٹیٹیوشن یا ایک انٹرنیشنل آئین بنا دینا جس میں سب رضامند ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. بہرحال انٹرنیشنل لا پھر بھی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے فیلڈز میں انٹرنیشنل لا لاگو بھی ہو گیا ہے. فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا آف وار ہے، فار ایگزامپل انٹرنیشنل لا آف ٹریڈ، کامرس، انٹرنیشنل لا آف کسٹمز، انٹرنیشنل لا آف سیز، انٹرنیشنل لا آف ایئرپورٹس، انٹرنیشنل لا آف لیبر. یہ بہت ساری دنیا میں لاگو ہے، بلکہ خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹریڈ، کامرس اور بینکنگ لاس تو ایک ہی چل رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. اس چیز کو اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں. انٹرنیشنل لا چونکہ پوری دنیا میں اس وقت تک آفیشلی لاگو نہیں ہوا ہے اور کیا نہیں جا سکتا، لہٰذا انٹرنیشنل لا نان بائنڈنگ نیچر کا ہے. نان بائنڈنگ نیچر کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کے اوپر اور ریاستوں کے اوپر یہ کوئی کمپلجن یا ضروری نہیں ہے انٹرنیشنل لا کو فالو کرنا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہے تو وہ فالو کر لیتے ہیں. لیکن یہاں بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ملک انٹرنیشنل لا کے ذریعے بھی چھوٹے ملکوں کو پریشان کرتے ہیں اور چھوٹے ملکوں کو کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے ہیں. سو بیسکلی انٹرنیشنل لا کین بی ٹوسٹڈ ٹو مینیپولیٹ ویکر نیشنز. لہٰذا یونائٹڈ نیشنز ان ساری چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کا جو اپنا ذاتی آئین ہے
اور اس کے مطابق جو اس کا ڈومیسٹک لا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے کمپیریزن کرتے ہوئے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ایک ملک اپنا ڈومیسٹک لا یا اپنے آئین کے مطابق جو قانون بنائے وہ فالو کرے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لا اس کو فالو کرنا چاہیے تو وہ کسی بھی امور میں کر سکتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ طاقت ڈومیسٹک لا، جس کو میں نے ڈی ایل بھی لکھا ہے، یہ طاقت the superiority of domestic law or DL is granted by United Nations، اور یہ اس لیے کیونکہ ہر ملک کا جو قانون ہے وہ اس کی سوورینٹی کا بھی حصہ ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی ملک کے قانون کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا لاگو کریں گے، تو بیسکلی آپ ریاستوں کی سوورینٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں، جو کہ کسی کو قبول نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو پبلک انٹرنیشنل لا بھی کہتے ہیں اور لا آف نیشنز بھی کہتے ہیں، اور اگر اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اٹ از اے سیٹ آف رولز، نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز generally accepted in relations between nations and provides a guiding framework to states for a broad range of functions and domains including diplomacy, trade, war and human rights۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن مشکل لگ رہی ہے تو بہت سمپل ہے۔ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل لا اس طرح ڈیفائن ہوتا ہے کہ کچھ خاص قوانین، کچھ خاص سٹینڈرڈز اور کچھ خاص کام کرنے کے طریقے۔ نارمز کا مطلب ہے کچھ کام کرنے کے نارمل اور پرانے طریقے جس کے تحت دنیا چل رہی ہے، جو قدیمی، بھلے جتنے قدیمی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان سب کو ملا کے ریاستیں آپس کے ساتھ ریلیشن شپس فارم کرتی ہیں۔ ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ چونکہ ریاستوں کا تصور تو 1648 میں آیا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے ساتھ، لیکن اس وقت سے پہلے بھی کنگڈمز اپنے معاملات ڈسکس کرتی تھیں، جنگیں بھی ہوتی تھیں، ٹریڈ بھی ہوتا تھا، بادشاہ آپس میں ملتے جلتے تھے، اپنے دیگر امور ڈسکس کرتے تھے۔ اسی لیے کچھ پریکٹسز اتنی پرانی بھی آ رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا میں ضم ہو گئی ہیں، اور آخر کار ڈپلومیسی ہو، ٹریڈ ہو، وار ہو یا ہیومن رائٹس ہو، انٹرنیشنل لا کو کے تحت ہی یہ ساری چیزیں، یہ ساری ہیومن ایکٹیویٹیز ڈیل ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل لا ایک اسٹیبل اور کنسسٹنٹ آرگنائزڈ پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے تاکہ بین الاقوامی تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے یا دوستی کرنی ہے یا ٹریڈ کرنا ہے یا کوئی بھی اگریمنٹ فارم کرنا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاز کے تحت ہی ہوتا ہے، اور دو کنٹریز کے درمیان اگر کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاز کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک کنٹری اپنے بین الاقوامی معاہدے سے ہٹ جائے تو پھر اس کو بین الاقوامی طور پہ ان کے فیصلے بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، اور وہ بین الاقوامی تنازعات ریاستوں کے درمیان جو ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو کے ایشو میں بھی انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا اور وہاں مقدمہ لڑا پاکستان اور انڈیا نے، اور آخر کار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایک اسپائے ہے، لیکن اس کو کاؤنسلر رسائی ملنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت کانفلکٹنگ ویو ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی جاسوس کو کوئی بھی ملک پھانسی دے سکتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی کاؤنسلر رسائی، یعنی کہ اس کے ملک کے کچھ ڈپلومیٹس آ کے اس سے مل لیں، اس کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ سنایا۔ بہرحال نہ یہ فیصلہ پاکستان کے اوپر لاگو ہوتا ہے نہ انڈیا کے اوپر، بس اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک مورل وکٹری مل جاتی ہے۔ انٹرنیشنل لا بہت پرانی چیز ہے۔ مختلف اینشنٹ سویلائزیشن جیسے کہ ایجپٹ
اور اینشنٹ جوز یعنی کہ یہودیوں کے درمیان بہت ساری ٹریٹیز سائن ہوتی تھیں، امبیسڈرز آتے جاتے تھے یعنی کہ سفیر. اسی طرح سلطنت عثمانیہ یعنی کہ آٹومن امپائر نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا انٹرنیشنل لا کو بنانے میں، کیونکہ وہ آدھی دنیا پہ قابض ہو گئے تھے اور انٹرنیشنل لا کو بنانے میں ان کا کافی ہاتھ رہا. ان کا ایک سلطان تھا، سلطان سلیمان، اس کو سلطان دا میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں اور سلطان دا لا گیور بھی کہتے ہیں، بیکاز ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہی گیو اے لاٹ آف انٹرنیشنل لاز وچ آر اسٹل ان پریکٹس ٹوڈے. اسی طرح پرانے زمانے کا یونان اور روم اور گریس یہ بھی جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے تھے، لیکن ان کی جو انٹریکشن ہوتی تھی یہ اس لیے پاسبل ہوتی تھی کیونکہ ان دونوں کے ریلیجنز ایک تھے. اینشنٹ گریس اینڈ اینشنٹ روم بوتھ شیئرڈ دا سیم ریلیجن، اور وہ ان ریلیجس مورالٹیز یعنی کہ ریلیجس اقدار اور ریلیجس اخلاقیات کو بیسس بناتے ہوئے یہ طے کر لیتے تھے کہ انٹرنیشنل بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. لیکن اینشنٹ روم اور اینشنٹ گریس کی وجہ سے انہوں نے کچھ تصورات دیے ڈومینین کا، یعنی کہ ملک کی باؤنڈریز کا، اور وہ ڈومینین کا جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے ایک آئیڈیا دیا وہ آج بالکل اسی طرح انٹیکٹ ہے، اس کو ٹیریٹوریل سوورینٹی کہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ڈپلومیسی بھی شروع کی تھی جس کا نام انہوں نے ایجنسی رکھا ہوا تھا، آج وہ ڈپلومیسی کہلاتی ہے. اور آج کے جو ماڈرن ٹریٹی سائن ہوتے ہیں، اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، ان کو وہ کانٹریکٹس کہتے تھے. کانٹریکٹس آج بھی یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے. سو 15th اور 16th سینچری میں انٹرنیشنل لا اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ 15th 16th سینچری میں مختلف یورپین ملک جو ہیں انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور یہ تجارت شروع کرنے کے لیے ان کو دیگر ممالک جانا پڑا. دیگر ممالک جانے کے لیے سمندری راستے اختیار کیے گئے، لہٰذا سمندر میں رہتے ہوئے جو شپس ہیں وہ ایک دوسرے سے کیسے کانٹیکٹ کریں گی، یہ ضروری تھا یہ قانون بنانا. کیا ایک دشمن کا شپ اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو تباہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سو بنیادی طور پہ 15th 16th سینچری sea trade became very important. International trading started to increase. It became rampant, and a need for a separate code of conduct was required. اور لہٰذا یہ بات طے ہوئی کہ سمندر کے بھی کچھ قانون ہونے چاہیے. لیٹر آن وی سی کہ آج کی دنیا میں ایئر اسپیس لاز بھی ہیں کہ انٹرنیشنل باؤنڈری، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ملک کے اوپر آپ کی ایئر لائن جا رہی ہے تو وہ جو اس ملک کے اوپر جو فضا ہے یا اسکائی ہے وہ بھی اس ملک کی باؤنڈری تصور کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک سیریس چیز ہے اور کوئی بھی کسی بھی ملک کا طیارہ بغیر اجازت کسی ملک کی حدود میں انٹر نہیں ہو سکتا. سو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس طرح ڈیولپ ہوتی گئی. جب انٹرنیشنل لا کا تصور 15ویں اور 16ویں صدی میں آیا تو ایک نئے قسم کا پروفیشن بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور وہ تھا ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹس کا. اس سے پہلے یہ بھی تصور کیا جاتا تھا، بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک سفیر دوسرے ملک میں گیا اور اس نے صرف ایک پیغام دینا تھا اپنے ملک کی طرف سے، لیکن جہاں وہ پیغام لے کے گیا وہاں کے بادشاہ کو وہ پیغام اچھا نہیں لگا تو سفیر کی گردن کاٹ کے اس کو مار دیا. لہٰذا سفارت کاری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل لاز قائم کیے گئے. اور آج کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی اور کنٹری کا کوئی سفارتکار یا ڈپلومیٹ ہوتا ہے تو اس کو انہی لاز کے تحت امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے. نہ آپ انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کے بیگیج چیک کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے گھر میں جا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے آفیسز میں یا ایمبیسیز میں جا سکتے ہیں. ان کی فون لائنز ٹیپ نہیں ہو سکتی، ان کا میل نہیں چیک کر سکتے آپ. بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹ کی یا انٹرنیشنل سفیر کی. اس کا بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز. فار ایگزامپل پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کا ایک ایشو ہوا تھا
تھا تو وہ CIA کا ایجنٹ، لیکن اس کے پاس پاسپورٹ تھا ڈپلومیٹ کا، اور اس نے فوراً یہ بول دیا کہ میں جاسوس نہیں ہوں، میں تو امریکن ایمبیسی کا ایک امپلائی ہوں۔ لہٰذا پاکستان کو اس کو چھوڑنا پڑا۔ آف کورس امریکن پریشر بھی تھا، لیکن انٹرنیشنل لا یہی کہتا ہے، اور پاکستان یہ پروف نہیں کر پایا کہ وہ جاسوس تھا۔ آف کورس اس کا یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ امریکہ سے جو سپر پاور ہے اس سے اتنا بڑا تنازع کوئی نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم نے ضرور بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن all this is to tell you how important diplomats became because of international law، اور یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انٹرنیشنل لا کس طرح آپ کی دنیا میں لاگو ہے۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ریفارمیشن میں بھی ایک بہت زیادہ اس کو رسائی ملی۔ ریفارمیشن 15th اور 16th سینچری میں ہوا، یہ ایک خاص دور کو کہتے ہیں دی ایج آف ریفارمیشن۔ جب یہ ہوا تو بنیادی طور پہ یورپ میں بادشاہ اور پوپس، یہ میں نے غلطی سے پاپ لکھ دیا ہے لیکن یہ پوپس ہے لفظ، اسپیلنگ ایرر ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تو پرانے زمانے میں بفور دا ریفارمیشن ایج یورپ واز رولڈ بائی کنگز اینڈ پوپس، یعنی کہ مولوی اور بادشاہ مل کے رول کرتے تھے، لیکن وہاں ایک کچھ ایسی فضا چلی، کچھ ایسے معاملات، پولیٹیکل موومنٹس چلی جس کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا اور وہاں ڈیموکریسی آ گئی اور قانون سازی ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لاز کو اور تقویت ملی۔ 17 سینچری میں ایک اسکالر آیا جس کا نام تھا ہیوگو گروشیس، اور اس نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل لا کا لفظ استعمال کیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے انٹرنیشنل لاز فار وار اینڈ پیس لکھے، اور وہ آبویسلی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہیومینٹی اور کو نظر رکھتے ہوئے اور دیگر معاملات کو، عقل کو نظر رکھتے ہوئے یہ ساری کتاب بنائی۔ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ لاز آف وار اینڈ پیس اس لیے لکھی کیونکہ سب سے ارجنٹ اور سب سے پریشان کن مسئلہ ہی یہ تھا اس زمانے میں، تو اس نے اس کے اوپر سب سے پہلے انٹرنیشنل لا فریم کیا۔ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 میں سائن کی گئی، اور ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کی وجہ سے ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کنگڈمز تھی، سلطنتیں تھیں بڑی بڑی، اور ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں تھا۔ 1648 سے یہ تصور لایا گیا، لیکن آہستہ آہستہ 19th سینچری میں پراپر طریقے سے ماڈرن نیشن سٹیٹ سسٹم کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، اور ماڈرن نیشن سٹیٹ سسٹمز جب بنے تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کو بہت ضروری جانا۔ لہٰذا 1648 میں یہ سب سے جو دیگر کام ہوئے اس میں یہ بھی بات آئی کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہونی چاہیے دنیا کی جو کہ سب بولیں، اور وہ انٹرنیشنل لینگویج فرینچ قرار دی گئی، جیسے کہ آج انگلش ہے، شاید کل چائنیز ہو جائے۔ سو بنیادی طور پہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی انٹرنیشنل لا کے تحت ہی چوز کی جاتی ہے۔ 19 سینچری کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئیں، اور جس میں دنیا کے مختلف سفیر آئے، ڈپلومیٹس، ایمبیسڈرز آئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ان انٹرنیشنل کانفرنسز کی وجہ سے ایک ادارہ قائم ہوا جس کا نام انٹرنیشنل آربیٹریٹر باڈی رکھا گیا، اور یہی وہ ادارہ ہے جو کہ آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از اے ویری ویری اولڈ آرگنائزیشن، لیکن اس کا نام چینج ہوا ہے اور اس کے طاقت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ کانگریس آف وینا 1815 میں ہوئی، اور اس میں بھی انٹرنیشنل لا کی بہت ساری چیزیں فارمولیٹ کی گئیں، جس میں انٹرنیشنل واٹرز کی کیا قانون ہے وہ ڈسکس کیے گئے، ڈپلومیٹس کے کیا قانون ہیں وہ ڈسکس کیے گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل لا کو مضبوط سے مضبوط تک کرتی چلی گئی۔ کنونشن آف پیرس
اور جنیوا کنونشن 1956 اور 1856 اور 1864 میں ہوا، اور انہوں نے مزید انٹرنیشنل لا میں کام کرتے ہوئے یہ انٹرنیشنل لا بنایا کہ پرزنرز آف وار یعنی کہ جنگی قیدیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کھانا پینا دینا ہے، ان کو میڈیکل اٹینشن دینی ہے، اور ان کو ایکسچینج کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ سے رکھنا ہے، اور دیگر معاملات. پہلے تو بہت ظلم ہوتا تھا پرزنرز آف وارز کے ساتھ، لیکن جب جنیوا کنونشن اور کنونشن آف پیرس نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا. 1899 میں ہیگ کانفرنس ہوئی، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز طے پائی. اس وقت تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا قیام بہت سیریس طریقے سے لیا جاتا تھا، اور 1899 ہیگ کانفرنس میں یہ بات ڈسکس کی کہ کیا بین الاقوامی طور پہ ایسا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جہاں ساری کی ساری ریاستیں اپنے ہتھیاروں کو کم سے کم لیول پہ لے آئیں. اور اس چیز کو انٹرنیشنل ڈس آرممنٹ کہتے ہیں. انٹرنیشنل ڈس آرممنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہتھیار کم سے کم ہو. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، آرمز ریس اینڈ ڈس آرممنٹ کے نام سے. اس کے ڈومین میں یہ سارے ٹاپکس آتے ہیں. ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بعد فائنلی لیگ آف نیشنز بنا اور یونائٹڈ نیشنز بنا، اور یہ سارا کچھ 20th سینچری میں ہوا. 20th سینچری میں کیلوگ برانڈ پیکٹ جو کہ 1928 میں ہوا بہت امپورٹنٹ تھا، اور پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹس کے اوپر بھی کچھ قانون سازی ہوئی. یعنی کہ تنازعات کا حل جنگوں سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا کوئی پیسفل فریم ورک بھی ہونا چاہیے، وہ طے پایا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیشنل لا کو تقویت بخشتی رہی. What is the nature of international law? انٹرنیشنل لا کی فطرت کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، کہاں کہاں کام کرتا ہے، کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیوں ہے. ماڈرن نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ یا اکیلی اینٹی نہیں ہے، وہ ایک انٹر کنیکٹڈ ورلڈ کا حصہ ہے، اور خاص طور پہ گلوبلائزیشن کے بعد تو انٹر کنیکٹڈنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لہٰذا چونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ کرتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ نالج حاصل کرتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کا استعمال کرے. اسی لیے ایک سویلائزڈ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست کے سٹیزنز دوسرے اسٹیٹس جاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان امریکہ جاتا ہے، پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، انڈینز جو ہے وہ بھی امریکہ جاتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریول ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈکٹ ضروری ہے. اور گلوبلائز ورلڈ میں یہ بہت زیادہ چونکہ ٹریولنگ ہو گئی ہے، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لہٰذا ایک انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی خاص انٹرنیشنل پریکٹسز کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے جس کے تحت ہی ٹریڈ ہوگا. اس میں بہت سارے بینکنگ لاز بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے کسٹمز لا بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسٹمز اجازت نہیں دیتا ان کی ٹریڈنگ، اور اگر وہ کسی کے پاس ہوتی ہیں تو وہ قابل معافی نہیں ہوتی. اسمگلنگ کا تصور بھی انٹرنیشنل لا سے آیا ہے، اور اس کو روک تھام کے طریقے بھی انٹرنیشنل لا سے آئے ہیں. اور کون کون سی چیز کانٹرابینڈز ہیں، یعنی کہ الیگل ہیں ان کی ٹریڈ، ویپنز، ڈرگز اور اس قسم کے دیگر اشیاء، یہ سب انٹرنیشنل لا نے ان کو لیگل یا اللیگل قرار دیا ہے.
اسی طرح بینکنگ لاز بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی فالو ہوتے ہیں. جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل بینکس کے درمیان پیمنٹس کے ذریعے ہوتا ہے, ان کے بھی بہت سارے قاعدے قوانین ہیں. تو لہٰذا انٹرنیشنل ٹریڈ تو انٹرنیشنل لاز کے بغیر اب ہو ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح انسان ایک لا لیس سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا, اسی طرح اسٹیٹس جو ہیں وہ لا لیس انٹرنیشنل سسٹم میں نہیں رہ سکتے. اور جس طرح انسان کے لیے ڈومیسٹک لا اور میونسپل لا بہت ضروری ہے انسان کے معاشرے کے لیے, اسی طرح ریاستوں کے لیے انٹرنیشنل لا بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل لا جو ہے اس کا آئین یا اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بیسکلی تصور کیا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے یا منشور ہے, اور اس کو سمجھنے والے, اس کو انٹرپریٹ کرنے والے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز ہوتے ہیں. اسٹیٹس کے آپس میں بہت سارے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ ریگولیٹری کورٹ چاہتے ہیں جس کے تحت وہ معاملات حل ہوں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 3 قسم کے قانون دنیا میں ہیں آج. ایک ریلیجس لاز ہیں جو کہ دیگر مذاہب سے نکلتے ہیں, ایک انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں جو کہ ڈیموکریسی کی دین ہے, اور تیسرا انٹرنیشنل لا ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ 3 الگ الگ لاز ہیں, ان کے سورسز الگ ہیں, ان کے ماننے والے الگ ہیں. کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے, کچھ لوگ تینوں کو مانتے ہیں, کچھ لوگ کسی ایک کو مانتے ہیں, کچھ لوگ 2 کو مانتے ہیں. تو ایک بہت کنفیوزنگ ایشو ہے. لیکن اور اسی لیے ریلیجس لاز, مین میڈ لاز اور انٹرنیشنل لاز آپس میں اکثر تصادم کا بھی شکار ہوتے ہیں, تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے انٹرنیشنل لا کے پاس اپنے آپ کو انفورس کرانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. Therefore, international law is inadequate and unavailable. یعنی کہ نہ وہ صحیح سے لاگو ہوا ہے, جہاں جہاں لاگو ہوا ہے وہ بھی اسی لیے ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے مانا ہے کہ چلیں جی ٹریڈ کے حوالے سے, پرزنرز آف وارز کے حوالے سے, سی اینڈ ایئر اسپیس کے یوز کے حوالے سے انٹرنیشنل لا لاگو ہو جائے. لیکن بہت ساری چیزیں جہاں لاگو نہیں ہیں. انٹرنیشنل لا لہٰذا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن پرفیکٹلی کام نہیں کرتا ہر وقت, لیکن اکثر اوقات وہ اتنا کام کر دیتا ہے جو کہ کچھ حد تک کافی بھی ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل افیئرس کے کنڈکٹ میں اس کا ایک نمایاں کردار ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی کمزوری یہ ہے کہ کوئی ایک افیکٹو لیجسلیشن مشینری نہیں ہے. اس کی لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے قانون سازی. وہ انٹرنیشنل لا کیسے بنیں گے, کون بنائے گا, کیوں بنائے گا, کس کے مفاد میں بنے گا, کس کے مفاد میں نہیں بن سکتا, ایسی کوئی باڈی نہیں ہے. اور جو یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنا آسان ہے نہیں, کیونکہ وہی بات ہے, مختلف ڈائیورس نیشنز, ڈائیورس کلچرز, کوئی کہتا ہے کچھ صحیح ہے, کوئی کہتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے, اور یہ ایک بہت مشکل ایکسرسائز ہے. اور اسی لیے چونکہ قانون سازی نہیں ہو پاتی تو قانون کو لاگو کرنے کے لیے افیکٹو ایگزیکٹو اتھارٹی بھی نہیں ہے. اور and this is why ICJ International Court of Justice lacks a compulsory jurisdiction. وہ فیصلے تو سنا دیتا ہے لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے, وہ ان کو انفورس کرانے کے کوئی طریقہ کار نہیں. اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کسی ملک کو دہشت گرد بھی قرار دے دے تو وہ ملک اس سے پھر بھی سکتا ہے, اور دیگر ملکوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو مانے یا نہ مانے. اسی وجہ سے انٹرنیشنل لا بہت دفعہ وائلیٹ بھی ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل لا ان دا ماڈرن ورلڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس ہے. It allows a framework for the conduct of international affairs on a regular basis. کچھ ڈومینز میں جہاں یہ بہت ایکٹیو ہے میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں, WTO, ہیومن رائٹس, humanitarian laws, trade and commerce and banking laws, laws of seas and air, laws of war and rules of engagement, international criminal law, modern treaty laws, MOUs, international agreements and international organizations.
कुछ कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये एक बॉडी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बैंकिंग लॉज, इन सबको रेगुलेट करती है और इनके लिए कानून साजी करती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ कानून इसके ऐसे हैं जो कि ताकतवर इस्तेमाल कर लेते हैं बड़े आसानी से और गरीब इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि लेबर लॉज होने चाहिए, और लेबर लॉज के बारे में वो ये कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सुनने को अच्छा भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहां चाइल्ड लेबर मजबूरी से की जाती है, एक बच्चा बेचारा स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास ना माँ बाप के पास पैसे हैं, ना रियासत के पास पैसे हैं उसको पढ़ाने लिखाने के, तो वो बच्चा कम से कम काम करके कोई हुनर सीख जाता है और अपने लिए एक इज्जत की रोटी कमा रहा होता है। अगर हमारे जैसे माशरों में या कमज़ोर या गरीब माशरों में चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया जाए, तो वो सारे बच्चे रोड में या तो भीख मांगेंगे या तो चोरी चकारी में लगेंगे, और ना ही उनके घर पल पाएंगे। ये एक अफसोसनाक हकीकत है, लेकिन बहरहाल हकीकत है। और जो अंग्रेज मुल्क हैं, यानी कि जो वेस्टर्न मुल्क हैं, वो ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर को बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। अब इसका मामला ये है कि WTO ये कहता है कि एक कमज़ोर के चाइल्ड लेबर जिस मुल्क में हो रही होगी, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आलमी मंडी तक नहीं आ सकेंगे, लिहाजा चेक किया जाए कि कौन कौन से मुल्कों में चाइल्ड लेबर हो रहा है, और जहाँ हो रही है वहाँ से हम खरीदारी नहीं करेंगे। अब वही बात है, अब पाकिस्तान में बहुत सारे कारखानों में बच्चे काम करते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो हम तो गरीब मुल्क हैं, हमारी कुछ और हकीकतें हैं, और इन हकीकतों से किनारा कश जानबूझ के या ला इल्मी की वजह से, बहरहाल नुकसान तो कमज़ोर मुल्कों का हो रहा है। तो वी सी दैट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल लॉज आर आल्सो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। ह्यूमन राइट लॉज पूरी दुनिया में हैं, अगेन बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का शोर मचाया जाता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को भी ह्यूमन राइट्स के तहत देखते हैं, और बहुत सारे मुल्क उसको एक गुनाह समझते हैं। तो यहाँ फिर एक तसादम हो जाता है। दूसरी बात यह कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज ये बड़ा ख़तरनाक है, ये ह्यूमन राइट से मुख्तलिफ है। ह्यूमैनिटेरियन लॉज बेसिकली ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की रियाया अगर दबी हुई है और वो परेशान है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ है कि वहाँ की हुकूमत को उल्टाए और वहाँ की रियाया को बचा ले। बहुत नेक मकसद बज़ाहिर लगता है, लेकिन लिबिया, ईरान, इराक और दीगर मुल्कों में जहां वेस्ट धावा बोल देते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के बहाने से कर देते हैं। सद्दाम हुसैन बुरा, कदाफी जालिम, ईरान के जो हुकूमत है वो जालिम, और चूंकि ये जालिम है लिहाजा हम जाएंगे वहाँ के मासूम लोगों को छुड़ाने के लिए, और फिर उस पूरे मुल्क को नेस्त नाबूद कर देते हैं। अजान शुरू होगी, इसलिए मैं 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ।
اچھا جی، نیکسٹ ٹریڈ کامرس اینڈ بینکنگ لاز. اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. لاز آف سیز اینڈ ایئر کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. لا وار اینڈ رولز آف انگیجمنٹ. کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر جنگ کرتا ہے تو وہ کچھ خاص چیزیں کر سکتا ہے، خاص چیزیں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ سویلین پاپولیشن کو بوم نہیں کیا جا سکتا، سویلین انفراسٹرکچر ہاسپٹل اسکولز کو بھی بوم نہیں کیا جا سکتا. اور رولز آف انگیجمنٹ بیسکلی اینمی کے ساتھ آپ نے کیسے لڑنا ہے. خاص ویپنس کا استعمال، کچھ خاص ویپنس کا استعمال انلیگل ہے، اور ان ویپنس کا اگر استعمال جیسے کہ فاسفورس بام، کیمیکل ویپنس کا استعمال سختی سے ممنوع ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی ملک یہ استعمال کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیریس پرابلم میں آ جاتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اسی طرح بہت گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے کرائمز آ گئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں. سائبر اسپیس میں کرائمز، ہیکنگ کے ذریعے بینکس کے اندر انٹری ہو جاتی ہے، اور بہت سارے انٹرنیٹ فراڈز ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا انٹرنیشنل کرمنل لا بھی بنائے، اور اس چیز کو ڈیل کرتی ہے ایک ادارہ جس کا نام ہے انٹرپول. نام سنا ہوگا آپ نے انٹرپول. انٹرپول کا مطلب ہی ہے انٹرنیشنل پولیس. سو انٹرنیشنل پولیس ڈیلز ود انٹرنیشنل کرائم اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. آخری پوائنٹ، ماڈرن ٹریٹیز، لاز، ایم او یوز، انٹرنیشنل اگریمنٹس، اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. کوئی بھی دو ملک، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، چاہے وہ جنگ یا ملٹری کوآپریشن ہو، ٹریڈ کوآپریشن ہو، کسی بھی قسم کی اور انرجی کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ریسرچ ہو، کوئی بھی دو ملک جب کوئی کام اکٹھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں، اور وہ جو ٹریٹیز ہے وہ ایک خاص طریقہ کار، ایک خاص پروسیس سے گزر کے فائنلائز ہوتی ہے. ایم او یوز یعنی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ بھی دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ چیزیں جو کہ ایک ملک چاہتا ہے اور کیا وہ چیزیں جو کہ دوسرا ملک چاہتا ہے. اس کے تحت ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے جس کو ایم او یو کہتے ہیں. اور اگر ایم او یو یا ٹریٹی یا انٹرنیشنل اگریمنٹ کی کوئی بھی ملک خلاف ورزی کرتا ہے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن بہت ساری ہیں انکلوڈنگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جو کہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایسا ملک بدنام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پرسیپشن بہت ویک اور خراب ہو جاتی ہے. آئندہ کوئی ملک انٹرنیشنل لیول پہ نہ اسے ٹریڈ کرتا ہے، نہ اس سے کوئی اور دیگر امور پہ کوئی گفتگو کرتا ہے. اور اگر اس کو کسی اور ملک کی ضرورت پڑ جائے، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پڑتی رہتی ہے گلوبلائز ورلڈ میں، وہ ادھر آئسولیٹ ہو کے رہ جاتا ہے. تو آئسولیشن از سم تھنگ وچ نو کنٹری کین افورڈ ان دی انٹرنیشنل سسٹم آف گلوبلائزیشن. تو اسی کے ساتھ ہمارا انٹرنیشنل لا کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو کچھ کلیئرٹی بلڈ ہوئی ہوگی. کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.